صدیوں پرانی روایات میں عید کے گوشت کو خشک کر کے استعمال کیا جاتا تھا، تاہم اس کے اثرات و باقیات آج بھی خیمہ بستیوں یا خانہ بدوشوں کے ہاں نظر آتے ہیں۔ البتہ فریزر کی سہولیات سے قبل یہ طریقہ کار ہر گھر میں استعمال کیا جاتا تھا۔ کھانوں میں خشک گوشت معمول تھا۔ ڈیرہ اسماعیل خان اور بندوبستی اضلاع میں صدیوں پرانی ریت اب صرف خانہ بدوشوں اور دیہی علاقوں تک محدود ہے۔ ڈاکٹروں کا اس بارے میں کہنا ہے، چونکہ باہر یہ رہتا ہے اور یہ اسپیسیفک ٹیمپریچر بھی نہیں رکھتے اس کو کہ یار اس کو بالکل ہیٹ کر کے، اس طرح کہتے ہیں ابو 60 ڈگری پہ اگر اس کو ہیٹ کر لیں تو اس کے پیتھوجن ختم ہو جاتے ہیں۔ مکھیاں آ کے اس پہ بیٹھتی ہے، مچھر آ کے اس پہ بیٹھتے ہیں، پھر یہی گوشت ہم خود کھاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جراثیم ہمارے اندر جائیں گے۔ جو پرانا طریقہ تھا اسٹور کرنے کا، دیٹ از ناٹ گڈ، جو ہیٹ پہ ہم رکھتے ہیں۔ جو نیو طریقہ آج کل ہے فریز کرنا، دیٹ از بیٹر دین دا اولڈ وے۔ گوشت سے چربی علیحدہ کر کے باریک قطلے بنا لیے جاتے ہیں اور 3 سے 4 دنوں کے لیے دھوپ میں سیکنے کے بعد گوشت خشک ہو جاتا ہے، یا پھر دوسرے طریقے میں گوشت کے چھوٹے ٹکڑوں کو ابالنے کے بعد چارپائیوں پر پھیلا کر اسے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ مقامی زبان میں لیر یا بوٹی کہلانے والی یہ ڈش پورا سال استعمال کی جاتی ہے۔ بوٹی چھانو چنے لڈے چھانے کھانے سکاتے ساڈے یہ پان پھرا جی ساڈا پھرا جی یہ جڑے سکنے گتے کھڑے تھے بس نہ لون مرچا اتنے سٹے دے تھے، بس گزارا کرے دے پاتے گندا ڈھڈ جو پالنا تھے بچہ کیا کری جی۔ سوڑ کرتے وقت سکیں دینا سارے فریج نہ کائشہ ہے، غریب بندے ہیں کینتے ونو لوکاں دے گھراں دے وچ ویندے ہیں پینڑ منگن، کوئی کیویں رہندا، کوئی کیویں، کوئی دیندا کوئی نہیں دیندا گوشت وت وہ پین مانگاندے تو وت کڑ ابلیندے ابال کے واتی کو سکیندے ہیں۔ ایشیا میں بھیڑ بکریوں کے پالنے کی روایت اگرچہ 8000 سال پرانی ہے، تاہم خشک گوشت کا استعمال عرب اور افغان خانہ بدوشوں کے ذریعے یہاں منتقل ہوا۔ چھوٹے پیمانے پر ہی صحیح، مگر اس روایت کی مشق آج بھی جاری ہے۔ کیمرہ مین ملک حشمت کے ساتھ محمد جاوید، دمان ٹی وی، ڈیرہ اسماعیل خان۔